حضرت داتا گنج بخش سرکار علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت مخدوم سید ابو الحسن علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں، اس روحانی نظام کے رکن رکین ہیں جنہیں ان کے مرشد نے علاقہ پنجاب میں اپنی روحانی خلافت دے کر مقرر کیا تاکہ وہ اس خطہ ارض میں بھی اس نظام کو قائم کریں جو انسان کو ساری بارگاہوں سے بے نیاز کر کے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں سربت سجود کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن ناخوشگوار حالات میں اپنا یہ فرض ادا کیا، اس کا اندازہ آج کے لوگ کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے اور نہ اس قلب مضطرب کی تڑپ محسوس کر سکتے ہیں جو اس سینہ پر نور میں لرزاں و تپاں تھا۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی اللہ ہو گزرے ہیں۔ آپ کی کرامات چندہ لوگوں نے تحریر کی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فرغانہ کے علاقہ میں ایک بزرگ کی تلاش کر رہے تھے۔ ایک موضع میں جس کا نام ملانگ تھا، ان کا علم ہوا۔ اس پیر مرد کا نام باب عمر تھا۔ ان کے پاس ایک ضعیف العمر عورت بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زکن سے میں نے اس پیر مرد کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، کیوں کر آنا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ شیخ نے نظر التفات سے دیکھ کر کہا، اے بیٹا، میں فلاں روز سے تجھ کو دیکھ رہا ہوں اور جب تک کہ تجھ کو مجھ سے غائب نہ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھتا ہی رہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنوں اور سالوں کا شمار کیا تو وہ دن جو پیر مرد نے بتایا تھا میری توبہ کی ابتدا کا دن تھا۔ اس پیر مرد نے فاطمہ سے کہا کہ درویش کے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ گئی اور انگور اور کھجوریں لے کر آئی، حالانکہ یہ نہ تو کھجوروں کا موسم تھا اور نہ انگوروں کا، اس لیے ان کا ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سفید کبوتر آیا اور اس غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا تھا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کسی نے اڑایا ہے۔ جب غلاف کو الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی حیرت انگیز معاملہ ہوا۔ رات کو شیخ خواب میں ملے۔ میں نے ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ فرمایا، یہ کبوتر صرف آپ کو دیکھ کر آیا ہے، ورنہ یہ میرے معاملہ کی صفائی میں ہے اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ غرض ولیوں کی کرامت کے متعلق آپ نے اپنے چشم دید اور دوسرے اولیاء کرام کے بہت سے واقعات کا ذکر کیا اور لکھا بھی ہے۔ کرامتوں کا صحیح ہونا عقل کی دلیل ہے۔ بالکل اسی طرح حجویری نامہ کتاب فارسی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار برسات کا موسم تھا۔ تب دربار عالیہ سے منسلک مسجد پرانی ہوا کرتی تھی۔ اگر کبھی نمازی زیادہ ہو جاتے تو صحن مسجد میں لوگ نماز ادا کر لیا کرتے۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ لوگ پرانی مسجد کے سن میں نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ اچانک بادل امڈ آئے۔ ہوائیں بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک اس قدر ہولناک تھی کہ کلیجے منہ کو آتے تھے۔ نماز باجماعت جاری تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی، لیکن بجلی رہ رہ کر کوندتی تھی۔ دربار عالیہ کے گرد بجلی لپکتی مگر گرتی نہ تھی۔ چاروں اطراف سے صورتحال یہی تھی۔ بجلی ہر طرف گویا گر رہی تھی مگر احاطہ درگاہ بالکل محفوظ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے حضور داتا سرکار رحمت اللہ تعالی نے اس بجلی کو پکڑ رکھا ہے جو درگاہ کے اندر نہیں آ رہی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، لوگ مسجد کے اندر چلے گئے تو موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ارد گرد کے چند علاقوں میں بجلی کے گرنے کے واقعات بھی سننے میں آئے، لیکن دربار عالیہ اس سے بالکل محفوظ رہا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء